ایمن کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی اور اس نے خود کو گھپ اندھیرے میں پایا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، بدن میں عجیب سی نقاہت تھی، جیسے وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہی ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کلائیوں میں کسی چیز کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ جھٹکے سے اس نے ہاتھ کھینچا مگر کلائیوں میں بندھی رسیوں نے اس کی جلد کو کاٹ ڈالا۔ خوف کی ایک لہر سرد اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ اندھیرا، یہ خاموشی اور یہ بندشیں، یہ سب کیا تھا؟ کوئی ہے؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز سناٹے میں گونج گئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، روشنی اندر آئی اور ساتھ ہی ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے، اور جیسے ہی وہ دروازے میں نمودار ہوا اس کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی۔ بہرام خان، لمبا قد، مضبوط جسم، چہرے پر سختی اور بے رحم آنکھیں۔ اس کی موجودگی ہی ایمن کے بدن میں خوف کا زہر گھولنے کے لیے کافی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، ہاتھ میں سگار تھامے، آنکھوں میں خطرناک چمک لیے۔ جاگ گئی ہو؟ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایمن نے نفرت سے اسے گھورا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بہرام نے قہقہا لگایا جیسے اس کا سوال بالکل بے معنی ہو۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، میں نے جو چاہا وہ لے آیا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی چیزوں کو واپس نہیں جانے دیتا۔ میں کوئی چیز نہیں۔ ایمن چلائی اور ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر رسیاں مضبوط تھیں۔ بہرام کی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے اسے ایمن کی بے بسی میں لذت محسوس ہو رہی ہو۔ وہ سیدھا ہوا میں سگار کو لبوں سے لگا کر لمبا کش لے گیا۔ یہ تمہارے سوچنے سے زیادہ ہے ایمن، تم میری ہو ہمیشہ سے، اور اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میرا خاندان مجھے ڈھونڈ لے گا، ایمن نے پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بہرام کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تمہارا خاندان؟ وہ قریب آیا اور اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ وہ سب میرے ساتھ مل کر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں معصوم لڑکی۔ ایمن کا رنگ فک ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ چاہو تو آزما لو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ جس درندے کے ساتھ بیٹھے ہیں وہی تمہیں چھپا کر بیٹھا ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھ سے یہ سب زبردستی نہیں کر سکتے بہرام۔ بہرام نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زبردستی؟ اس کی آواز میں خطرناک مسکراہٹ تھی۔ ابھی تو یہ شروعات ہے گڑیا۔ پھر وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکلنے سے پہلے بولا، آرام کرو، کیونکہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں ہو۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ایمن کا دل بھی جیسے بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہر جھٹکے پر رسیوں کی گرفت اور سخت ہو رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کی جلد چھلنے لگی، مگر وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دروازے کے باہر کچھ آہٹیں سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا۔ ایک شخص اندر آیا، لمبا، سانولا، سنجیدہ آنکھوں والا۔ اس کے چہرے پر بہرام جیسی بے رحمی نہیں تھی، مگر ایک سرد مہری ضرور تھی۔ میرا نام نواب ہے، وہ مختصر بولا۔ مجھے حکم ہے کہ تمہیں کھول دوں، مگر کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایمن نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر نواب کا چہرہ بے تاثر رہا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور چاقو سے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ جیسے ہی رسیاں گری، ایمن نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور کلائیوں پر ہاتھ پھیرا۔ جلد پر لال نشانات ابھر چکے تھے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، وہ سرگوشی میں بولی۔ نواب کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، تم دیکھ سکتے ہو میں یہاں زبردستی رکھی گئی ہوں۔ کیا تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی کو قید میں رکھنے میں مدد دو؟ نواب ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، میں صرف بہرام خان کے حکم کا پابند ہوں، تم جو بھی کہو اس سے کچھ بدلنے والا نہیں۔ ایمن کے دل میں مایوسی کی ایک لہر اٹھی۔ اس کی نظر دروازے پر گئی۔ اگر وہ دوڑ لگائے تو شاید۔ نواب نے جیسے اس کے دماغ کی چالاکی بھانپ لی۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں اس کا انجام بھی پتہ ہونا چاہیے۔ خان صاحب تمہارے لیے نرم دل نہیں ہے۔ یہ سن کر ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام ظالم تھا، مگر اس کی حد کہاں تک تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے کم از کم میرے والدین سے بات تو کرنے دو، اس نے آخری امید کے تحت کہا۔ نواب نے خشک مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہرام خان کرے گا۔ ایمن کا سانس رکنے لگا۔ اور ویسے بھی تمہارا خاندان اب صرف دعا کر سکتا ہے کہ تم محفوظ ہو۔
مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر نواب نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، مگر اس کے جاتے ہی ایمن کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا۔ اگر وہ نواب کو اپنے حق میں کر لے تو شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکل آئے، مگر کیا نواب اس کے لیے خطرہ تھا یا ایک ممکنہ مددگار؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ ایمن رات بھر جاگتی رہی، نواب کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ یہاں تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہرام خان کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باہر ہوا کے جھونکے سنسان درختوں سے ٹکرا رہے تھے۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا لیکن اس کا لاک عام سا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس پر ایک تیز نوک والی چھری رکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ نواب نے غلطی سے چھوڑ دی تھی۔ یہی موقع ہے، ایمن نے خود کو تسلی دی اور آہستہ سے چھری اٹھا لی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی اور آہستہ آہستہ سلاخوں کے درمیان ایک درس کو کھودنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہو رہے تھے۔ اگر بہرام کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہر لمحہ خطرے سے بھرا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر وہ رکی نہیں، سلاخوں کو ڈھیلا کرتی رہی۔ آخری سلاخ بھی ہلنے لگی تھی جب اچانک تم کیا کر رہی ہو؟ ایمن کا سانس رک گیا۔ نواب دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایمن نے گھبرا کر کہا۔ نواب تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھری چھین لی۔ تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم یہاں سے بچ کر نکل سکتی ہو؟ اس کی آواز میں سردی تھی۔ ایمن نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر تم واقعی انسان ہو تو تمہیں میری مدد کرنی چاہیے نواب۔ نواب ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، مگر پھر اس نے سختی سے کہا، تمہیں اس سے بھی برا انجام دیکھنے کو ملے گا اگر خان صاحب کو پتہ چلا کہ تم نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایمن نے سر جھٹکا، میں اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ نواب نے اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ خان صاحب کو پتہ چلا تو تمہیں بخشیں گے نہیں۔ ایمن کا خون سرد ہو گیا، اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا اور اب بہرام خان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ ایمن کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ نواب نے اس کا بازو زور سے پکڑا ہوا تھا اور اس کی گرفت کسی شکنجے کی طرح سخت تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ نواب اسے بہرام کے سامنے لے جانے والا تھا اور اس کا مطلب تھا طوفان اب ٹلنے والا نہیں تھا بلکہ آنے والا تھا۔ چھوڑو مجھے، ایمن نے پوری طاقت سے بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر نواب کے ہاتھ فولاد جیسے سخت تھے۔ تم نے اپنی مشکلیں خود پیدا کی ہیں ایمن بی بی۔ نواب کی آواز سپاٹ تھی، جیسے اسے ذرا بھی افسوس نہ ہو کہ وہ ایک بے بس لڑکی کو ایک درندے کے سامنے لے کر جا رہا ہے۔ نواب نے دروازہ کھولا اور اسے زبردستی کمرے سے باہر لے آیا۔ پورا گھر سنسان تھا مگر ایک دروازے کے پیچھے روشنی تھی۔ نواب نے اسی دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور ایمن کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ایک وسیع کمرے میں داخل ہوئی جہاں بہرام خان آرام سے اپنے مخصوص سگار کے کش لگا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکا سا دھواں بھری خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ایک طرف لمبا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ بہرام کی آنکھیں جیسے ہی ایمن پر پڑی وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے۔ تو ہماری گڑیا نے بھاگنے کی کوشش کی؟ اس کا لہجہ حیرت زدہ نہیں تھا بلکہ مزے لیتا ہوا لگ رہا تھا۔ ایمن نے غصے سے اسے گھورا۔ میں تمہاری قیدی نہیں ہوں بہرام، تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے اس طرح قید رکھو۔ بہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی مگر اس کے پیچھے چھپی درندگی واضح تھی۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ ایمن کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ حق؟ اس نے سرگوشی کی۔ ایمن میرے پاس حق لینے کے 1000 طریقے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ ایمن پیچھے ہٹنے لگی مگر بہرام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے، تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، نہ اب نہ کبھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے اپنی آواز مضبوط رکھی۔ بہرام کی گرفت مزید سخت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی جیسے وہ غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ نفرت؟ وہ ہنسا۔ یہ بھی ایک طرح کی توجہ ہے گڑیا، لیکن فکر نہ کرو، تمہاری نفرت ایک دن محبت میں بدل ہی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایمن کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ اس کے لمس سے کانپ گئی۔ مگر جب تک وہ دن نہیں آتا تمہیں سبق سیکھنا ہوگا۔
ایمن کا دل خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بہرام کی گرفت اس کے چہرے پر اب بھی سخت تھی، جیسے وہ اپنی ملکیت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نظریں جھکانے کو تیار نہیں تھی، مگر اس کے اندر لرزہ طاری تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے توڑ سکتی ہو؟ ایمن کی آواز کمزور مگر ضد سے بھری ہوئی تھی۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پر انگلی پھیری۔ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، جو پہلے ہی میرا ہو اسے بس میرے ہونے کی حقیقت قبول کرنی ہوتی ہے۔ ایمن نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں کبھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ بہرام کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، سگار کی راکھ جھاڑی اور نواب کو اشارہ کیا۔ اسے واپس لے جاؤ، مگر یاد رکھنا نواب، اگر اس نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو سزا اتنی معمولی نہیں ہوگی۔ ایمن نے خوف سے نواب کی طرف دیکھا، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ اس کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ایمن نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ اس کی کلائیاں اب بھی بہرام کی گرفت کی نشانات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نواب کچھ لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے غلطی کی ہے ایمن بی بی، خان صاحب کو چیلنج کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایمن نے تلخی سے کہا، اور کیا کروں، تمہاری طرح خاموشی سے ان کا ہر حکم مان لوں؟ میں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوں نواب۔ نواب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری، جیسے ایمن کی بات اس کے دل تک پہنچ گئی ہو، مگر وہ جلدی سے نظریں پھیر کر بولا، یہاں زندہ رہنے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ایمن نے غصے سے کہا، میں زندہ رہنے کے لیے اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتی۔ نواب کے ہونٹ بھیج گئے، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایمن نے الجھن سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا نواب واقعی بہرام کا وفادار تھا یا وہ کچھ چھپا رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کا دشمن تھا یا ممکنہ طور پر اس کی واحد امید؟ یہ سوالات ایمن کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر ایک بات طے تھی، یہ قید خانہ زیادہ دن تک اسے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ بھاگے گی کسی بھی قیمت پر۔ ایمن نے بے چینی سے دروازے کی درز سے باہر جھانکا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہرام کہاں تھا؟ کیا وہ سو چکا تھا؟ یہی موقع تھا۔ ایمن نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور جنگل کے گھنے درخت سیاہ سائی کی طرح جھول رہے تھے۔ اگر وہ کھڑکی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید بچ جاتی، لیکن سوال تھا کہ بھاگ کر کہاں جاتی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا، ایمن چونک کر پیچھے ہٹی۔ سانسیں بے قابو ہوئی۔ سامنے نواب کھڑا تھا۔ تم ابھی بھی جاگ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ ایمن نے فوراً خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں بولی، کیا تم مجھے بہرام کے پاس دوبارہ لے جانے آئے ہو؟ نواب نے ایک لمحے کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ زیادہ سوال مت کرو، بس میرے پیچھے چلو۔ ایمن کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ موقع وہ گنوا نہیں سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے نواب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر بہرام کو معلوم ہو گیا تو، اگر نواب کوئی چال بچھا رہا ہوا تو، لیکن خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ نواب نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور خنک ہوا ایمن کے چہرے سے ٹکرائی۔ باہر تاریکی میں صرف چاند کی مدھم روشنی تھی۔ تیزی سے نکلو، نواب نے سرگوشی کی۔ ایمن دروازے سے باہر نکلی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جنگل اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا، سنسان اور پراسرار۔ اب کہاں جانا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نواب نے پیچھے دیکھا جیسے کسی کے آنے کا خطرہ ہو۔ سیدھا آگے بھاگو، جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک پرانا راستہ ہے جو شہر کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر تمہیں کسی نے پکڑ لیا تو؟ پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایمن نے سرگوشی میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ دوڑنے ہی والی تھی کہ اچانک، کہاں جا رہی ہو گڑیا؟ ایمن کا جسم سن ہو گیا۔ بہرام خان دروازے کے سائے میں کھڑا تھا، آنکھوں میں طوفان لیے۔ نواب پیچھے ہٹا۔ خان صاحب۔ بہرام آہستہ آہستہ ایمن کی طرف بڑھا، اس کی چال میں وحشت تھی۔ تم نے مجھ سے بچنے کی جرت کیسے کی؟ ایمن کا سانس رکنے لگا۔ وہ فرار کے قریب تھی، لیکن اب وہ ایک بار پھر بہرام خان کی گرفت میں تھی۔ ہوا میں خطرے کی بو تھی۔ بہرام خان آہستہ آہستہ ایمن کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی درندگی چمک رہی تھی۔ ایمن کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔
نواب سر جھکائے پیچھے ہٹا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا گڑیا؟ بہرام کی آواز خطرناک حد تک ہموار تھی، مگر اس کے ہر لفظ میں طوفان چھپا تھا۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں۔ ایمن کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس نے بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ بہرام کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تم یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے بجلی کسی تیزی سے ایمن کا بازو جھٹکتے سے کھینچا تھا اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں قید ہو گئی۔ چھوڑو مجھے۔ ایمن نے مٹھیوں سے اس کے سر پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر بہرام نے اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا جیسے وہ کوئی پرزہ ہو۔ تمہیں سزا ملے گی گڑیا، اور یہ سزا تمہیں سکھا دے گی کہ بہرام خان سے بھاگنے کی جرات دوبارہ مت کرنا۔ ایمن نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے پیر مارے، ناخنوں سے بہرام کے بازوں پر خراشیں ڈالی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ تک نہیں آیا تھا۔ نواب، ایمن نے چیخ کر کہا، شاید کسی آخری امید میں، مگر نواب خاموش کھڑا رہا۔ اسے تہہ خانے میں لے جاؤ، بہرام نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ نواب ہچکچایا، مگر پھر سر جھکا کر ایمن کو تھام لیا۔ نہیں۔ ایمن نے مچلنے کی کوشش کی، مگر اب بے سود تھا۔ نواب نے اسے سختی سے کھینچا اور گھر کے پچھلے حصے میں لے جانے لگا، جہاں ایک تنگ پتھریلی سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایمن کی آواز لرز رہی تھی۔ بس خاموش رہو ایمن بی بی، یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ نواب کی آواز میں عجیب سا اضطراب تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ ایک تاریک تنگ کمرہ ایمن کے سامنے تھا، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں تھی۔ نواب نے ایک آخری بار ایمن کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ ایمن گھپ اندھیرے میں کھڑی تھی، تنہا اور بے بس۔ ایمن دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل کسی گھڑی کی طرح تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ کہاں آ گئی تھی؟ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور باہر بہرام خان جیسے درندے کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اوپر سے قدموں کی بھاری آواز آئی۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ روشنی کا ہلکا سا جھماکہ اندر آیا۔ بہرام خان دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے، آنکھوں میں خطرناک چمک لیے۔ تو گڑیا، کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی آواز زہریلی سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ موڑ لیا، جیسے اس کے وجود سے ہی نفرت کرتی ہو۔ بہرام آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی چال میں ایک غیر محسوس وحشت تھی۔ میں نے تمہیں قید میں رکھنے کا فیصلہ شوق سے نہیں کیا ایمن، تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے۔ ایمن نے تلخی سے ہنسی۔ ہاں بالکل، جیسے میں نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم مجھے زبردستی یہاں لاؤ، مجھ پر ظلم کرو، مجھے اپنے پاگل پن میں قید رکھو۔ بہرام ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، غصہ، بے بسی، کشمکش۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور جھک کر ایمن کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ لی۔ تم نہیں جانتی گڑیاں کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں رکھا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ ایمن نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی، وہ چلائی۔ میں تمہیں، تمہارے پاگل پن کو اور اس قید کو نفرت کرتی ہوں۔ بہرام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ ٹوٹا، جیسے ایمن کے الفاظ اس کے سینے میں دھنس گئے ہوں، مگر اگلے ہی پل اس کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ نفرت اور محبت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا گڑیا، تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر جانے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک آخری نظر ایمن پر ڈالی۔ تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکھوں گا، مگر جب میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا تب تک تم جان چکی ہوگی کہ بہرام خان کو چیلنج کرنا کیسا لگتا ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ایمن ایک بار پھر اندھیرے میں قید ہو گئی، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ بہرام خان بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ نظر آتا تھا۔ اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز تھی جو ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ کیا تھی؟ ایمن نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایمن کو اندازہ نہیں تھا وہ کتنی دیر تک اندھیرے میں قید رہی۔ وقت جیسے رک گیا۔ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ بہرام تھا یا کوئی اور؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ہلکی سی روشنی آئی۔ وہ نواب تھا۔ ایمن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں کانپ رہی تھی۔ نواب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں پھر سے فرار ہونے کا موقع دے رہا ہوں، مگر یہ آخری موقع ہوگا۔ ایمن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم کیوں مدد کر رہے ہو؟ بہرام کو دھوکہ دے کر
تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ نواب نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہو۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ نواب نے دروازہ پورا کھولا اور باہر جھانکا۔ خان صاحب ابھی شہر گئے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تمہیں نکلنا ہے تو ابھی۔ ایمن فوراً کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم میں کمزوری تھی۔ اتنے گھنٹے قید میں رہنے کے بعد چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تیزی سے چلو، نواب نے سرخوشی کی، اور ایمن اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی۔ نواب نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ باہر کھڑی گاڑی تھی۔ یہ گاڑی تمہیں شہر کے کنارے تک چھوڑ دے گی، وہاں سے آگے تمہیں خود جانا ہوگا۔ ایمن نے نواب کو ایک آخری بار دیکھا۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ نواب نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ تمہیں اس قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور شاید میں خود بھی اب اس قید سے تھک چکا ہوں۔ ایمن کی آنکھوں میں امید کی چمک اٹھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی اور پھر ایک زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ ایمن کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ نواب جھٹکے سے رک گیا، اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ دوسری طرف دروازے کے قریب بہرام خان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا نواب؟ اس کی آواز میں ایسی سفاکی تھی کہ ایمن کا خون منجمد ہو گیا۔ نواب نے دھیرے سے سر جھکایا۔ خان صاحب، اب تمہیں اس دھوکے کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر زوردار آواز کانوں میں گونجی۔ ایمن کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ اندھیرا مزید گہرا ہوا۔ نواب کا جسم جھٹکے سے پیچھے ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، بہرام نے اس کے کالر کو پکڑ لیا۔ مجھے دھوکہ دینے کی جرت کیسے کی نواب؟ بہرام کی آواز سرد تھی، مگر اس کے اندر ابلتے ہوئے طوفان کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ایمن نے اپنی ٹانگوں میں کپ کپاہٹ محسوس کی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ نواب نے تکلیف سے کراتے ہوئے بہرام کی طرف دیکھا۔ تم اسے ہمیشہ قید نہیں رکھ سکتے خان صاحب، ایک دن یہ چلی جائے گی، چاہے تمہیں یہ ماننا پسند ہو یا نہیں۔ بہرام کے جبڑے سخت ہوئے۔ اس نے غصے سے نواب کو جھٹکا دیا اور پھر اسے فرش پر پھینک دیا۔ ایمن نے فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم اٹھایا، بہرام کی تیز نظریں اس پر جم گئیں۔ اور تم گڑیا؟ اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایسی خطرناک شدت تھی کہ ایمن کا دل دہل گیا۔ بہرام نے غصے میں اسے تنبیہ کی، تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ تم اس قید سے نکل سکتی ہو؟ ایمن نے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں بہرام، تم مجھے قید میں نہیں رکھ سکتے۔ بہرام ہنسا، ایک خطرناک کھوکھلی ہنسی۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہے گڑیا۔ تم بھول رہی ہو کہ یہ سب ایک انتقام ہے، ایک ایسا انتقام جو برسوں سے میرے خون میں چل رہا تھا۔ ایمن کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ انتقام؟ کس بات کا انتقام؟ بہرام نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ لی، اتنی زور سے کہ اس کے ناخن ایمن کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ تم نہیں جانتی، مگر تمہارے باپ نے میرے خاندان کے ساتھ وہ کیا تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں ظالم ہوں، میں پاگل ہوں؟ نہیں ایمن، میں صرف اپنا حق لے رہا ہوں۔ ایمن کی آنکھوں میں الجھن اور خوف کے سائے گھنے ہونے لگے۔ میرے باپ نے کیا کیا تھا؟ بہرام نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا ایمن، اس نے اپنی لالچ میں میرے خاندان کو تباہ کر دیا، میرے باپ کو برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ رکا، جیسے کوئی بہت بڑا راز بتانے سے پہلے خود کو قابو میں کر رہا ہو۔ اور اس کے بعد تمہارے باپ نے میری ماں کو مار ڈالا۔ ایمن کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بہرام کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ یہی سچ ہے، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ایمن کا سر چکرانے لگا۔ ایمن کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تمہارے باپ نے میری ماں کو مار ڈالا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے والد تو ایک عزت دار آدمی تھے، وہ کسی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ غصے اور بے یقینی سے چیخی۔ میرے والد ایسے آدمی نہیں ہیں۔ بہرام کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے گڑیا، تمہیں وہی سچ نظر آتا ہے جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ ایمن کے پیروں تلے زمین نکل رہی تھی۔ اگر بہرام سچ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ انتقام میں اندھا ہو کر اسے قید نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ اپنے زخموں کا حساب لے رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ خود سے بڑبڑائی، مگر اس کی اپنی آواز میں یقین نہیں تھا۔ بہرام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا اور آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ جو بھی ہو، تم اب میری ہو اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری نہیں ہوں۔ ایمن نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بہرام ہنسا،
مگر اس ہنسی میں زہر کھلا تھا۔ یہ تمہارے کہنے سے نہیں بدلے گا گڑیا، اور تمہیں یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ہم کل نکاح کر رہے ہیں۔ ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں، بہرام نے اطمینان سے کہا، جیسے وہ کسی عام سی بات کا اعلان کر رہا ہو۔ تم نے مجھ سے بھاگنے کی بہت کوشش کر لی، اب میں تمہیں وہ اختیار ہی نہیں دوں گا۔ کل کے بعد تم صرف میری کہلاؤ گی، کاغذوں پر بھی۔ ایمن کا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، یہ زبردستی ہے۔ بہرام نے اس کے چہرے پر نظر جمائے رکھی، پھر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ زبردستی؟ گڑیا، تم اب بھی نہیں سمجھی؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو تم اپنی مرضی سے یہ نکاح کرو گی یا میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ ایمن کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ سوچ لو، بہرام نے نرمی مگر خطرناک لہجے میں کہا، ورنہ میں وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو شاید تمہارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ صبح تیار رہنا گڑیا، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور ایمن بے جان سی بستر پر گر گئی۔ یہ کیسا جال تھا جس میں وہ پھنستی جا رہی تھی؟ بہرام خان واقعی اس سے نفرت کرتا تھا یا اس کے اندر کوئی اور جذبہ بھی تھا؟ ایمن کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ نکاح؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا بہرام واقعی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے شکنجے میں قید کرنے والا تھا؟ نہیں، وہ اس آدمی کی بیوی بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کیسے بچے؟ اس کی ہر راہ بند تھی۔ نواب زخمی حالت میں تھا اور وہ خود اس ویران جنگل میں قید تھی جہاں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو چکے تھے جب دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ایمن نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ اندر داخل ہونے والا نواب تھا جس کے کاندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ خان صاحب تمہیں تیار ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز اسپاٹ تھی۔ ایمن نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، نواب، اگر میں تم سے کہوں کہ میری مدد کرو تو کیا تم کرو گے؟ نواب کی نظریں اس پر جمی رہی۔ میری مدد پہلے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی ایمن بی بی، مگر تم نے پھر بھی میری مدد کی۔ ایمن نے نرمی سے کہا، تم جانتے ہو کہ بہرام جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، تم جانتے ہو کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ نواب خاموش رہا۔ صرف ایک آخری موقع دو، ایمن نے التجا کی، بس ایک اور موقع۔ نواب نے آنکھیں موند لیں جیسے خود سے جنگ کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا، تمہارے پاس بہت کم وقت ہے، میں تمہیں جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچا سکتا ہوں، مگر اس سے آگے تمہیں خود جانا ہوگا۔ ایمن کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھری۔ کب؟ آج رات، نواب نے سرگوشی کی۔ نکاح کے بعد تو ہر راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر تمہیں بھاگنا ہے تو آج ہی بھاگنا ہوگا۔ ایمن نے سختی سے سر ہلایا۔ یہی موقع تھا۔ شام ہونے تک ایمن نے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ بہرام پورے اعتماد سے تھا کہ وہ اب قابو میں آ چکی ہے۔ نکاح کے انتظامات ہو رہے تھے مگر مہمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ نکاح محض ایک معاہدہ تھا جو بہرام اپنے اصولوں پر کر رہا تھا۔ جب نواب نے اسے دروازے پر اشارہ کیا تو ایمن نے ایک آخری بار ارد گرد دیکھا اور سانس روک کر باہر نکل گئی۔ مگر جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پر پہنچی، اچانک کئی مشعلیں روشن ہوئیں۔ کہاں جا رہی ہو گڑیا؟ ایمن کا دل سینے میں دہل گیا۔ بہرام خان گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پرسکون انداز میں کھڑا تھا، جیسے کہ اس کی یہ حرکت اس کے لیے حیرت انگیز نہ ہو۔ تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دوبارہ بھاگنے دوں گا؟ ایمن کا خون جم گیا۔ کیا واقعی اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں؟ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرو گی، اسی لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور مشعلوں کے پیچھے کھڑے اس کے آدمی سائے کی طرح حرکت میں آ گئے۔ مگر تم نے نواب کو استعمال کیا؟ واقعی گڑیا؟ ایمن نے غصے سے لب بھیج لیے۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں بہرام، میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی۔ بہرام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی مگر آنکھوں میں سردی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کبھی تھا ہی نہیں ایمن۔ اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کے آدمیوں نے فوراً نواب کو پکڑ لیا۔ خان صاحب میری بات سنیں۔ نواب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں لگا اور وہ گھٹنوں کے پل جھک گیا۔ تمہاری بات سننی ہوتی تو تمہیں دھوکہ دینے کا موقع ہی نہ دیتا نواب۔ بہرام کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ ایمن تڑپ کر آگے بڑھی۔ مت کرو، نواب کو چھوڑ دو بہرام۔ بہرام نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ واپس چلو تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں۔ ایمن کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ شخص ہمیشہ اپنی مرضی منوانے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا تھا، مگر پھر اچانک
زوردار آواز سب کے کانوں میں گونجی۔ ایمن کا دل لرز گیا۔ بہرام کے آدمیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جنگل کے اندھیرے سے کوئی سائے نکلے اور پھر بہرام خان تمہاری قسمت ختم ہو چکی ہے۔ ایمن نے سانس روک لی۔ یہ آواز یہ آیان ملک کی تھی۔ آیان وہی شخص جسے بہرام سب سے زیادہ دشمن مانتا تھا، وہی جو برسوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور آج وہ یہاں تھا۔ بہرام نے فوراً اپنی بندوق نکالی۔ آنکھوں میں وہی درندگی ابھر آئی۔ تم غلط وقت پر غلط جگہ آئے ہو آیان۔ آیان نے اپنے آدمی کو اشارے کیا اور اچانک ایک زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ ایمن چیخ کر نیچے جھکی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایمن کو ایک جھٹکے سے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ چلو نکلو یہاں سے۔ یہ آیان تھا۔ ایمن نے آنکھیں اٹھائیں۔ اب اس کے پاس ایک اور موقع تھا، مگر کیا وہ واقعی بہرام کی قید سے آزاد ہو پائے گی؟ آیان اسے لے کر جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی ایمن۔ اس کی آواز سخت تھی، جیسے وہ کسی بھی قیمت پر اسے یہاں سے نکالنا چاہتا ہو، مگر ایمن کا ذہن کہیں اور تھا۔ بہرام خان نے غصے سے زمین پر مکہ مارا۔ آیان ایمن کو لے جا چکا تھا، وہ چلی گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب بہرام نے اپنی گرفت میں کسی چیز پر کھوتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ جو ہمیشہ قابو میں رہتا تھا آج بے بس کھڑا تھا، جیسے اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کے آدمی زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے، مگر بہرام کے ذہن میں صرف ایمن تھی۔ وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ گاڑی نکالو، وہ دھاڑا، اور اس کے آدمی فوراً حرکت میں آ گئے۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ ایمن کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی، دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ آیان نے سختی سے اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، مگر چہرے پر تناؤ تھا۔ ہم ابھی محفوظ نہیں ہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ بہرام ہمارے پیچھے آئے گا، وہ تمہیں آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ ایمن نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں گہرا جنگل پیچھے رہ چکا تھا، مگر خوف اب بھی اس کے اندر تازہ تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ آیان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سیدھا آگے دیکھتے ہوئے بولا، کسی ایسی جگہ جہاں وہ تمہیں دوبارہ نہ چھین سکے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ایمن کہ بہرام کس حد تک جا سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دوبارہ پکڑ لے تو اس بار شاید تمہیں کوئی دوسرا موقع نہ ملے۔ ایمن نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ میں جانتی ہوں۔ آیان نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ایمن، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایمانداری سے اس کا جواب دو۔ ایمن نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ کیا؟ آیان نے گہرا سانس لیا۔ اگر میں تمہیں یہاں سے نکال کر تمہیں ایک نئی زندگی دوں تو کیا تم واقعی اس زندگی کو قبول کرو گی، یا تمہارا دل اب بھی بہرام خان کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے؟ ایمن کا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری طرف بہرام کی گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور پاگل پن کا امتزاج تھا۔ خان صاحب، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ آیان کے آدمی خطرناک ہیں۔ اس کے آدمیوں میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ مجھے پرواہ نہیں۔ بہرام کی آواز گرجدار تھی۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اس کے ہاتھ اتنی سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے کہ انگلیوں کی پوریں سفید ہو رہی تھیں۔ ایمن میری ہے اور وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ گاڑی کی رفتار اور بڑھاؤ، وہ دھاڑا۔ ایمن کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ آیان کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ایمن، آیان نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایمن نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ میں نہیں جانتی آیان، میرا دماغ کہتا ہے کہ میں اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مگر تمہارا دل؟ آیان کی آواز میں تلخی تھی۔ ایمن نے لمبی سانس لی اور آیان کی طرف دیکھا۔ آیان، تم واقعی یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں میرا خیال کب سے آنے لگا؟ آیان نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی گہرے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیونکہ یہ صرف تمہاری آزادی کا سوال نہیں ہے ایمن، یہ اس سچ کا سوال ہے جو تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ ایمن نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آیان نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، پھر آہستہ سے بولا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب صرف بہرام کے انتقام کا حصہ ہے، کہ وہ تمہیں صرف اپنے جنون میں قید رکھے ہوئے تھا؟ ایمن کا سانس رکنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آیان؟ آیان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، بہرام نے تمہیں صرف انتقام کے لیے قید نہیں کیا ایمن۔ ایمن کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تو پھر کیوں کیا؟ آیان کی نظروں میں سنجیدگی تھی۔ کیونکہ تم اس کے ماضی کا ایک ایسا حصہ ہو جسے وہ خود بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایمن کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے والد نے صرف بہرام کے والد کو دھوکہ ہی نہیں دیا تھا ایمن، تمہارے والد نے بہرام کی ماں سے ایک ایسا راز چھپایا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔
ایمن کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیا راز؟ ایان نے گہری سانس لی۔ تمہاری ماں۔ ایمن کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا؟ ایان کی آنکھوں میں عجیب سا سایہ لہرایا۔ تمہاری ماں ایمن، وہ کبھی بہرام کے والد کی محبت تھی۔ ایمن کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے ایمن، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو بہرام کے باپ سے چھین لیا تھا، اور یہی وہ زخم ہے جس کا انتقام بہرام لے رہا ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا ایمن کہ تم کیا چاہتی ہو، حقیقت کا سامنا یا ہمیشہ کے لیے اس کہانی سے فرار۔ ایمن کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا واقعی اس کی زندگی ایک جھوٹ پر مبنی ہوئی تھی؟ مگر اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ گاڑی کے سامنے اچانک ایک اور گاڑی آ کر رکی اور روشنی میں ایک مانوس سایہ ابھرا۔ بہرام خان آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جنون سوار تھا، آنکھوں میں اندھیری آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، اس کے آدمی فوراً متحرک ہوئے، ارد گرد پوزیشن سنبھال لی۔ ایمن نے جھٹکے سے پلٹ کر ایان کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں نے کہا تھا ایمن، وہ تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ بہرام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ گاڑی سے باہر نکلو گڑیا۔ ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ دوبارہ بہرام کے شکنجے میں جا رہی تھی۔ یہ تمہیں لے کر نہیں جا سکتا ایمن۔ بہرام کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ جانتا بھی نہیں کہ تم کون ہو، تم کیا ہو۔ ایمن کی آنکھوں میں الجھن کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ بہرام، جو کچھ ایان نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ بہرام کی نظریں فوراً سخت ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے ایمن کو گھورنے لگا۔ یہ سچ ہے نا؟ ایمن نے لرزتی آواز میں کہا۔ میری ماں، وہ واقعی تمہارے والد کی محبت تھی؟ بہرام کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا درد چھپا تھا جیسے وہ کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ جواب دو بہرام، ایمن تقریباً چلائی۔ بہرام نے ایک لمبی سانس لی، پھر آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ تمہاری ماں میرے والد کی پہلی اور آخری محبت تھی، مگر تمہارے والد نے اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ لیا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب، اس انتقام کی جڑ یہی ہے؟ بہرام کی آنکھوں میں اندھیری روشنی چمکی۔ نہیں ایمن، انتقام کی جڑ یہ تھی کہ تمہارے والد نے صرف میری ماں کو نہیں چھینا، بلکہ میرے والد کی جان بھی لے لی۔ ایمن کا جسم جیسے برف ہو گیا۔ میرے والد نے قتل کیا تھا؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ یہی حقیقت ہے۔ بہرام کی آواز میں زہر تھا۔ اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا ایمن، تم اس آدمی کے ساتھ جانا چاہتی ہو جسے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یا تم اس سچ کا سامنا کرو گی جو تمہارے خاندان نے تم سے چھپایا۔ ایمن کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک طرف ایان تھا جس نے اسے فرار کا راستہ دیا تھا، تو دوسری طرف بہرام تھا جس نے اسے قید میں رکھا مگر سچائی بھی بتائی۔ کیا وہ بھاگ کر سب کچھ پیچھے چھوڑ دے، یا اس سچ کا سامنا کرے جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی؟ ایمن نے کانپتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا، اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ایمن نہیں، ایان نے غصے سے کہا، مگر اس کی آواز بے وزن لگ رہی تھی۔ بہرام خان کے ہونٹوں پر ایک گہری خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے وہ جانتا تھا کہ ایمن کا فیصلہ کیا ہوگا۔ عقل آ ہی گئی گڑیا، اس کی آواز میں زہریلا سکون تھا۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دل ایک طرف کچھ کہہ رہا تھا، دماغ دوسری طرف کھینچ رہا تھا۔ ایمن سوچو، ایان نے مٹھیاں بھیج کر کہا، یہ شخص تمہیں قید رکھے گا، تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ایمن نے لب بھینچ لیے۔ اور تم کیا کرو گے؟ ایان، تم کیا واقعی مجھے بچا رہے ہو، یا تم بھی صرف مجھے بہرام سے چھیننا چاہتے ہو؟ بہرام نے ہنکارا بھرا۔ یہی تو فرق ہے گڑیا، ایان تمہیں آزاد کرنے آیا تھا، اور میں تمہیں آزاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ ایمن نے غصے سے سر اٹھایا۔ یہ تمہاری مرضی نہیں ہوگی بہرام۔ بہرام کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیل گئی۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ ایمان کے ذہن میں خیالات کی جنگ جاری تھی۔ اگر وہ ایان کے ساتھ جاتی تو شاید بہرام کی قید سے آزاد ہو جاتی، مگر کیا وہ سچائی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی تھی؟ ایمن نے گہرا سانس لیا اور قدم پیچھے ہٹایا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جا رہی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایان کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ ایمن، تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہرام کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے گڑیا؟
ایمن نے دونوں طرف دیکھا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، میں تم دونوں میں سے کسی کے بھی قابو میں نہیں رہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے ایمن، بہرام نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایمن نے سختی سے سر جھٹکا۔ یہی حقیقت ہے بہرام، اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ ایان نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹایا، جیسے اس کی نظریں تسلیم کر رہی ہوں کہ ایمن نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے۔ بہرام خان کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ سخت تھا، مگر اس کی نظریں جیسے وہ کسی ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایمن، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے پہلی بار اس کا نام بغیر غصے کے پکار رہا ہو۔ ایمن نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ یہ ختم ہو چکا ہے بہرام، تمہارا کھیل، تمہاری ضد، تمہاری یہ قید، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بہرام کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ وہ جس نے ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھا تھا، آج پہلی بار کسی چیز پر اختیار کھو رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا، تم میری ہو گڑیا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہو گی۔ نہیں بہرام، ایمن کی آواز میں زخموں کی گہرائی تھی۔ میں کبھی بھی تمہاری نہیں تھی اور میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ بہرام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی پرچھائیاں ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک مرتبہ پھر فضا زوردار آواز کے گونجنے سے دہل گئی۔ ایمن کا دل جیسے سینے میں دہل گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایان نے گولی چلا دی۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کسی نے واقعی اس پر وار کیا ہے۔ ایمن کا جسم ساکت ہو گیا۔ نہیں، بہرام لڑکھڑایا، مگر گرنے سے پہلے بھی اس کی نظریں ایمن پر جمی رہی، جیسے وہ آخری لمحے تک صرف اسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے کہا تھا گڑیا، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اور پھر وہ زمین پر گر گیا۔ ایمن کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوڑ کر بہرام کے قریب گئی، مگر ایان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ایمن، دور رہو۔ نہیں۔ ایمن نے ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کیا اور بہرام کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں دھدلا رہی تھیں۔ بہرام، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ بہرام نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ تم رو رہی ہو گڑیا؟ ایمن کی سانس رکنے لگی۔ تمہاری یہی سزا ہے بہرام، تم نے مجھے قید رکھا، تم نے مجھے قیدی بنایا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور اب تم میرے سامنے مر رہے ہو۔ بہرام کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت باقی تھی۔ میں نے تمہیں قید میں رکھا، ہاں، مگر میں نے تم سے محبت بھی کی ایمن۔ ایمن کا دل جیسے چٹک گیا۔ تم میری ضد نہیں تھی گڑیا، تم میرا جنون تھی۔ اور پھر بہرام خان کی پلکیں بند ہو گئیں۔ یہ عشق تھا یا سزا؟ یہ محبت تھی یا بربادی؟ ایمن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ایک چیز واضح تھی، بہرام خان ہار چکا تھا۔ ہوا خاموش تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ زمین پر بہرام خان بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی پلکیں بند ہو چکی تھی اور اس کے سینے سے خون بہہ کر مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ ایمن کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پھیل گیا تھا، جیسے کچھ ختم ہو چکا ہو۔ مگر کیا؟ یہ قید، یہ انتقام، یا اس کا اپنا دل؟ ایان نے اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ ایمن، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ایمن نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ نہیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ چلا گیا، وہ واقعی چلا گیا۔ ایان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ یہی ہونا تھا ایمن، وہ تمہاری زندگی پر قبضہ جما رہا تھا۔ اس نے تمہیں قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن کیا میں واقعی اس کی قیدی تھی ایان؟ ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نہ ختم ہونے والی الجھن تھی۔ کیا؟ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایمن نے بہرام کے بے جان چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں اس سے نفرت کرتی تھی، مگر میں اس سے بچ کیوں نہ سکی؟ میں نے خود کو اس سے آزاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میں ہر بار واپس اس کی طرف کیوں لوٹتی رہی؟ ایان نے دانت بھینچ لیے۔ یہ محبت نہیں تھی ایمن، یہ جنون تھا۔ وہ تمہیں اپنا قیدی سمجھتا تھا۔ ایمن نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر وہ صرف قید رکھنا چاہتا تو آخری لمحے میں میرے آنسو دیکھ کر مسکراتا کیوں تھا ایان؟ ایان خاموش ہو گیا۔ ہوا میں جیسے موت کی بو تھی۔ ایمن نے بہرام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کی گرمی اب ختم ہو چکی تھی۔ کیا میں واقعی آزاد ہو گئی ایان؟ وہ سرخوشی میں بولی، مگر اس کی آواز خود اسے بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ ایان نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، چلو ایمن، یہاں سے نکلتے ہیں۔
ایمن نے آخری بار بہرام کو دیکھا، جیسے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں قید کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور وہ اس جنگل سے نکلنے لگی جہاں وہ مہینوں سے قید تھی۔ وہ واقعی آزاد ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی وہ بہرام خان کی دنیا سے دور جانے لگی، اسے محسوس ہوا یہ قید شاید جسمانی تھی، مگر جو زنجیریں اس کے دل میں بندھی تھی وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی۔ محبت اور قید میں ہمیشہ ایک باریک لکیر ہوتی ہے، اور ایمن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کب اس لکیر کو پار کر چکی تھی۔ کیا بہرام خان واقعی ہار گیا تھا، یا ایمن ہی ہمیشہ کے لیے اس کے شکنجے میں قید ہو چکی تھی؟